3 جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے. لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا؟ یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ جے آئی ٹی یہ سوال کر سکتی ہے؟ آنسر از نو. مثال کے طور پہ جے آئی ٹی بنی تھی ماڈل ٹاؤن قتل عام 1 اور قتل عام 2 کے اوپر. تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ یہ کسی نے پوچھا؟ اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں. یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے؟ یہ میں قوم کے لیے اور میڈیا کے لیے چھوڑتا ہوں. تیسرا جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑ پھوڑ کر کے. کیا اس کا جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے, اس میں اداروں کے نام آتے ہیں, اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتا ہے. یہ سوال ہیں, وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا, اس کا آتا ہے. اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے, اس میں جانور کا لفظ آتا ہے. میں سارے چھوڑ دیتا ہوں, میں ان میں سے نہیں پڑھتا. میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز اعظم سواتی اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے؟ اس کا اس وقوعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جے آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا؟ اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں سرکاری نوکری میں تنخواہ کے ساتھ سرکاری عہدے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی؟ جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں, ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, کہنا چاہیے ہم نے نہیں بنایا. اس سے اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ جب 18/3 عدالتوں پر حملے کرنے کے بعد, عدالتوں پہ کس عدالت پہ حملہ ہوا؟ جی عدالت کے اندر تو عمران خان گئے ہی نہیں. عدالت کے اندر ان کے 2 وکیل اور تھے اور ایک میں تھا جو ہینڈلنگ کر رہا تھا وہاں پہ ساری لیگل. تو ہم نے اگر کوئی حملہ کیا ہوتا تو ہمیں عدالت کہتی آپ نے حملہ کیا ہے. یہ حملے سارے تو باہر سے ہوئے تھے. اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کی جے آئی ٹی کہنے لگی, اگلا طرح سنیے گا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس درجے تک گر چکا ہے ان کا معیار تفتیش کا بھی اور جو پروفیشنل اخلاقیات کا. اس کے بعد لاہور میں جا کے پی ٹی آئی نے گاڑی کو دھکا دے کے پانی میں گرا دیا. یہ اسلام آباد کے اختیارات لاہور تک ہیں پولیس کے. وہ جو وقوع ہوا اس کی تفتیش ہو رہی ہے. یہ اگلے 2 سوال میں آپ کے ساتھ پڑھ کے پھر میں واپس آتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے عمران اور اس کی پارٹی کے لیڈر ورکرز نے سوچی سمجھی سازش کے تحت عدالتوں پولیس اور باقی اداروں پر حملہ کیا تاکہ وہ سیاسی مقاصد یعنی پریمیم حاصل کر سکیں. میں یہاں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں, اسی لیے ہم نے اس جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں ایک اعتراض لگا تھا فارمل قسم کا. اس کے بعد یہ سنا جائے گا. ہمیں اس جے آئی ٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک سیاسی ریٹرک ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے, وہ تفتیش نہیں کر رہی, جس کے 3 حصے ہیں. پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاحیہ کہہ سکتے ہیں. مثلا 2 سوال ہیں. آپ کے علم میں عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے؟ اب لوگ ایف آئی آریں یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے. لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے. یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے؟ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پہ سوال ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں عمران نے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جوڈیشل کمپلیکس آنا تھا. اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے؟ جو دوسرے مزاحیہ سوال ہیں ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا یہ ہے لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنی گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئی تھیں. اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 22 سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 4 سوال رکھے ہیں.